بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا دھرنے کے حوالے سے پریس کانفرنس سے خطاب، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یعنی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت تمام لوگوں کے لیے طے کیا جائے کہ وہ 1300 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے۔ 1300 سی سی کی لمٹ ہونی چاہیے، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، گورنر ہو، اسی طرح سے چاہے وہ ججز ہوں اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، ساری قربانی آپ قوم سے نہ مانگیں، سارا بوجھ آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں، لیکن جو پورے نظام کو چلانے والے لوگ ہیں وہ اپنی ذات کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ انہیں بیٹھنا ہے اپنی ذاتی گاڑیوں میں بیٹھے، وہ چاہے جتنی بھی ان کی ہو اور جتنا بھی پیٹرول خرچ کریں اپنی جیب سے دیں۔ کیا طریقہ ہے کہ سرکار کی گاڑیاں اتنی بڑی بڑی ہوں اور اس کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں؟ تو یہ کیا وزیر اعظم کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے؟ یہ تو آج وہ ایک آرڈیننس جاری کر کے اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوا۔ وزیر اعظم محمد خان جونیجو کے دور میں جونیجو صاحب نے تمام لوگوں کے لیے 1000 سی سی کی گاڑی کی لمٹ رکھی تھی، اور وہ فالو ہوتا تھا۔ سرکاری لوگ بھی، حکومتی لوگ بھی، سیاسی لوگ بھی، سب 1000 سی سی کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے، اور سرکاری کوئی گاڑی 1000 سی سی سے اوپر کی نہیں ہوتی تھی۔ تو بھائی 1300 پہ تو آ جائیے کم از کم، اس میں تو کوئی جان نہیں جاتی۔ تو جب آپ کی طرف سے یہ جیسچر نہیں ہوتا اور آپ کی عیاشیاں ختم نہیں ہوگی تو یہ بوجھ قوم کیوں اٹھائے؟ اس لیے ہمارا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے کہ یہ ساری مراحل ختم ہونی چاہیے، بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے، آئی پی پیز میں ایک ایک آئی پی پی کا فارنسک آڈٹ ہو، اور پھر اس کے بعد جو معاہدے ختم ہو چکے ہیں وہ بند کیے جائیں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بھی حکومت میں جب معاہدوں کو ریوائز کیا گیا تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن تھی؟ 2019 میں بھی معاہدوں کو ریوائز کیا گیا اور جو مدت ختم ہو گئی تھی دوبارہ ان کو دی گئی، جبکہ بجلی ایکسس میں تھی، زیادہ ہماری کیپیسٹی سے کہیں زیادہ بجلی ہمارے پاس دستیاب تھی۔ لہذا ان ساری حکومت کے اہلکار جنہوں نے اس قسم کے معاہدے کر کے پاکستان کو پھنسایا ہے، اور 2 ٹریلین یعنی 2000 ارب روپے سے زائد 2600-2800 ارب روپے قوم اس کے ادا کرتی ہے، اس سے ہماری معیشت پوری تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی طرح ہم بار بار یہ عرض کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور جس نے پہلے اتنا انکم ٹیکس دیا ہے اس کا سلیب مزید سخت کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پروفیشنل لوگ پریشان ہیں، اور پلین ٹرین جو پہلے سے ہو رہا ہے وہ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ اس سے پاکستان کی معیشت صحیح نہیں ہوگی، ادھر سے ٹیکس لیں گے ادھر سے معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ان کی پرفارمنس بہتر بنانے کی کوشش کریں گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں کی۔ اگر آپ صرف زبردستی نچوڑنے کی کوشش کریں گے، کتنے بڑے پیمانے پر پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پھر جو پیٹرول کی لیوی ہے، دیکھیں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، آپ نے اس کا اتنا سا امپیکٹ دیا ہے، ابھی اعلان آیا ہے، اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس دھرنے کی کامیابی ہے الحمدللہ، لیکن یہ بہت چھوٹا سا ہے، لے بھی ختم کریں آپ، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ہم کیوں ادا کریں؟ نااہلیاں آپ کی ہوں، پیسے ہم پہ۔ پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آٹے پہ، چینی پہ، دال پہ ٹیکس لگایا، دودھ پہ ٹیکس لگایا، ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا آپ نے فکس ڈیوٹی لگا دی ہے، بلوں کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری اور بڑی انڈسٹریاں، تو انڈسٹری تباہ کر کے آپ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے اقدامات کر کے جب انڈسٹری کو تباہ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ، ملینز میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے سارے مطالبات چیئرمین ہیں، عوام کی آواز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دھرنا عوامی حمایت کے لحاظ سے طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کھلے دل کے ساتھ اس عظیم جد و جہد کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی سے اور اس کے ورکر سے لڑائی نہیں ہے، سارے لوگ ہمارے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں۔ بعض لوگ پارٹیوں کے درمیان اختلاف بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری توجہ بڑھ جائے، تو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ کا ورکر ہو یا پیپلز پارٹی کا یا کسی مذہبی جماعت کا، کسی کا بھی، وہ ورکر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، ہمیں بھی حاصل ہے، انہیں بھی حاصل ہے، لیکن یہ کامن ایجنڈا ہے، اس کامن ایجنڈے پہ سب کو دعوت دی جائے، اور ہم دے رہے ہیں کہ ہمارا دھرنا سب کا دھرنا ہے، شریک ہو، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے تاکہ یہ قوم کی آواز مزید طاقتور سے طاقتور ہوتی چلی جائے۔ میں تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صنعت کاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس دھرنے میں ان کے عہدیداران مسلسل شریک ہو رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے تاجروں کو، صنعت کاروں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، طلبا کو، سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اس دھرنے میں شرکت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے ابھی ہمارا یہ دھرنا ہے نا، وہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر ہم ادھر ادھر جائیں گے نا تو پھر چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں، اور ہم نے یہ دھرنا اناؤنس کرتے وقت اعلان کیا تھا کہ ہمارا ایک قومی ایجنڈا ہے، اس پر ہم پوری تحریک ہم نے شروع کر دی ہے اب تو عوام کو، لیکن یہ جو دھرنا ہے اس وقت یہ اسپیسیفک ہے بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول اور تنخواہ داروں کا سلیب جو آیا ہے اس کو ختم کرنا، اور آئی پی پی سے نکالنا۔ اس میں فوکس ہے ہمارے، آپ نے بھی کہا سارے مطالبات جائز ہیں اور قابل عمل بھی ہیں،
हम सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक लिस्ट बना के उनको दे दी, हमने उनको बताया है कि यहाँ से अपनी चीज़ें कम करें, आप यहाँ से बढ़ाएं। ये अगर आप बिजली की कीमत कम करेंगे तो ये मेजर्स हैं जिसके नतीजे में आप यहाँ से कंपनसेट कर सकते हैं। हम भी पाकिस्तान के हालात को जानते हैं, हम भी माहौल को जानते हैं, हम कोई ऐसे तो नहीं बैठे हुए, हवाओं में तो नहीं रहते। इसलिए जेन्युइन तरीके से अगर हुकूमत कुछ करना चाहती है तो हम उसके लिए जो है वो अपना रोल भी अदा करेंगे और सजेशन भी हमने दिए, लेकिन इस पूरे अमल को टालने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। आज देखें ना, हमने कल ऐलान किया था और इंशाल्लाह 2 दिन बाद कराची में भी धरना शुरू हो जाएगा, गवर्नर हाउस में, और उसके बाद पेशावर में, कोयटा में, लाहौर में। तो ये प्रेशर, ये आवाम की राय है, हम इसको पीछे नहीं हट सकते। तो मुतालबा सारे जेन्युइन है, सारे माने नहीं। हम अभी फिलहाल जो हमारा फोकस है वो यही है, बाकी तो वो लंबी बात है भाई। देखिए, हुकूमत ने तो जो बज़ाहिर फेस वैल्यू की बात है वो तो सारे ही मुतालबात को सही समझते हैं, बकौल उनके कि आपकी बात जेन्युइन है, बाकी मसला है, ये है, वो है। असल बात ये है कि अब उनकी तरफ से इक़दाम क्या हो। अब उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी टेक्निकल बना दी है, तो वो इसको देख रही है, तो देखे, हम भी बैठे थे और जल्दी देखें तो जल्दी चले जाएंगे। जी नाज़रीन कराम, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा कि आज इस धरने को 4 रोज़ हो गए हैं, तारीख़ी धरना है और ये धरना अज़म और हौसले का पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा है। आवाम पर बिजली के बम गिराए जा रहे हैं, महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, कोई आवाम की दादरसी करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं जो हुकूमत ने तय कर लिया है वही होगा। आज ख़वातीन बड़ी तादाद में जलसा में शामिल होंगी। लाहौर में ख़वातीन को रोका गया है, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन को रोक लिया गया है। हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा कि वफाक और पंजाब में एक ही ख़ानदान की हुकूमत है, ये रुकावटें डालकर अपने लिए हालात ख़राब कर रहे हैं। लाहौर में भी धरना शुरू हो चुका है। हमने 25 करोड़ लोगों की तर्जुमानी करना फ़र्ज़ समझा है। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी हिकमत और अज़म से पूरा अज़म ज़हमत का फ़ैसला किया।